آج ہم آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ موضوع پہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کا اور آزاد عدلیہ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ایک قانونی اور آئینی فیصلہ دیا ہے جو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے رائٹ کو ریکگنائز کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف ایک اسٹرانگسٹ پولیٹیکل پارٹی تھی، ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ رہے گی۔ یہ خان صاحب کی ویژن کی وہ پارٹی ہے جس کو خان صاحب نے 27 سال محنت کر کے اس مقام تک پہنچایا کہ آج مور دین 70% پاکستانی اس پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو خان صاحب کی ویژن کی ترجمانی ہے۔ سپریم کورٹ کے اس آرڈر کے مطابق سب سے پہلے یہ عرض کریں کہ سپریم کورٹ نے 3 قسم کی ڈائریکشن دی تھی۔ ایک یہ کہ جو لسٹ الیکشن کمیشن نے جمع کروایا تھا اس لسٹ کے مطابق 39 MNAs کو ریکگنائز کیا گیا تھا کہ وہ ریٹرنڈ MNA پاکستان تحریک انصاف کے تھے۔ ہمیں ہدایات کی گئی سپریم کورٹ کی طرف سے کہ ریمیننگ 41 MNAs اگر اپنے اسٹیٹمنٹ جمع کرائے بیفور دی الیکشن کمیشن اور اس کی تصدیق پاکستان تحریک انصاف کرے تو الیکشن کمیشن کے لیے لازم ہے کہ وہ بھی اپنے ویب سائٹ پہ دے دیں، وہ بھی مانے جائیں گے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ریٹرن کینڈیڈیٹس ہیں۔ ان 41 MNA صاحبان میں سے ابھی تک ہمارے پاس ان کے ایفیڈیوٹس یا اسٹیٹمنٹس جو آئے ہیں اور ہم نے ابھی 25 فی الحال الیکشن کمیشن میں جمع کروائے ہیں، اور انشاءاللہ آج 10 بجے تک ہم مزید 7 ایفیڈیوٹس الیکشن کمیشن میں جمع کروا لیں گے۔ ہمارے 3 MNA صاحبان اس وقت 2 دبئی اور 1 عمرہ کی سعادت کے لیے سعودی عربیہ میں، باقی ایفیڈیوٹس انشاءاللہ کل تک ہم جمع کروا لیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک پرزور مذمت کرتے ہیں ہم، جہاں عدلیہ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ عدلیہ کو ہم نے ایک اہم ذمہ داری، ایک اہم آرڈر بھی ریمائنڈ کروانا ہے، لیکن جس طریقے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور سپورٹر کو روکا جاتا تھا، کینڈیڈیٹ کو روکا جاتا تھا، نامینیشن پیپر چینے جاتے تھے، جب سے سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دیا ہے سب سے پہلے یہ کہ ہمارے MNA امیر سلطان کو، صاحبزادہ امیر سلطان کو اٹھایا گیا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ اس کے علاوہ ہے جس طریقے سے ہمارے رضوان کئی دنوں سے لاپتہ ہے اور ہمارے باقی ساتھی اس دفتر میں کام کرنے والے لاپتہ ہے، لیکن اس MNA کو اٹھایا گیا ہے۔ ہمارا دوسرا MNA فیاض چجڑا صاحب کو، اس کے بھائی کو اٹھایا گیا، اس کے بعد اس کے 16 سال بیٹے کو اٹھایا گیا۔ آج انہوں نے مجھے پوری تفصیل بتائی ہے اور ہم سپریم کورٹ میں اس کا ایفیڈیوٹ بھی جمع کروائیں گے۔ اس کے 16 سالہ بچوں کو مارا پیٹا گیا اور 16 سالہ بچے کی ماں کو اس کے فون پہ آوازیں سنائی گئی، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ کسی بھی ادارے کی ایسی کارروائی کو ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم سپریم کورٹ کو ایک بات کا ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ہی واحد ادارہ ہے جو پاکستان کی عوام کی بنیادی حقوق کا محافظ ہے، امین ہے۔ ہم عدلیہ کی طرف جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ایک پٹیشن میں 3 جنوری کو یہ آرڈر پاس کیا تھا کہ پاکستان کی حکومت، وزیر اعظم یہ انڈرٹیکنگ جمع کرائیں کہ کسی کو بھی اس کے گھر سے اٹھایا نہیں جائے گا ماں سوائے یہ کہ وہ قانون کے مطابق اس کی اریسٹ ہو۔ یہ ایک مرتبہ نہیں، بار بار کہا گیا۔ وہ پٹیشن ابھی بھی پینڈنگ ہے۔ ہم سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اس پٹیشن کو ہیئرنگ کے لیے رکھا جائے، اس انڈرٹیکنگ پہ کوئی عمل درآمد ہو، اس انڈرٹیکنگ پہ فردر پروسیڈنگز ہو، اور جو لوگوں کو اٹھایا گیا ہے یہ سلسلہ رکے، اور جو اٹھائے گئے ہیں ان کو بازیاب کرائیں، اور جن لوگوں نے جن کو اٹھایا ہوا ہے ان کی بھی کوئی احتساب ہو۔ ہم
اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک تھی، ایک ہے، اس میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی رہے گی۔ 14 مہینوں سے صنم جاوید جیل میں، آج رہائی کے بعد اس کی دوبارہ اریسٹ ہوا ہے، اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ بی بی کی رہائی کے بعد بی بی کی دوبارہ گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں۔ تو شخانہ کے ساتھ بی بی کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں، بی بی کا نام تو شخانہ کے لسٹ میں نہیں تھا، بی بی نے کوئی خریدی نہیں ہے کوئی گفٹ، بی بی نے پیسے نہیں دیے، بی بی کا نام کیبنٹ ڈویژن کے لسٹ میں نہیں تھا، بی بی کا نام الیکشن کمیشن کے لسٹ میں نہیں تھا، بی بی کا نام دلاور ہمایون دلاور کے سامنے کیس میں اس کا نام نہیں تھا۔ یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ خان صاحب پہ پریشر ڈالے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن یہ ریمائنڈ کراتے ہیں آج صنم جاوید جس طریقے سے خوش تھی، پاکستان تحریک انصاف کا ہر کینڈیڈیٹ، ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے اسی طریقے سے سٹرانگ کڑا ہے اور انشاءاللہ کڑا رہے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل تک ہم اپنے سارے ایفیڈیوٹ اور سٹیٹمنٹ الیکشن کمیشن کے سامنے فائل کر لیں گے۔ کل ہی انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اس کی کنفرمیشن فائل کرے گی۔ سپریم کورٹ کے ڈائریکشن پہ عمل کرتے ہوئے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد وہ ویب سائٹ پر چڑھیں اور جلد سے جلد ہمارے ریزرو سیٹوں کا ایشو ریزالو ہو جائے، تاکہ یہ میٹر ونس اینڈ فار آل ختم ہو اور وہ لوگ ایوان میں بیٹھے جو اس میں بیٹھنے کے حقدار ہیں۔ جی عاطف سے بہت شکریہ آپ سب کا۔ چیئرمین صاحب نے تو ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیا ہے، لیکن دیکھیں صرف ایک بڑی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ حکومت کو چلایا جا رہا ہے یہ چلنے والا کام نہیں ہے، اس طریقے سے ملک نہیں چلا کرتے۔ اگین ہماری تحریک انصاف کی یہی ریکویسٹ ہے کہ رول آف لا قائم کریں، قانون کے نیچے ہر ایک ادارے کو اور ہر ایک شخص کو لائیں، تب یہ ملک چلے گا، ورنہ یہ ملک نہیں چل سکتا۔ تو ہماری یہی ریکویسٹ ہے سپیریئر جوڈیشری سے کہ جس طریقے سے ہمارے لوگوں کو، ایم این ایز کو، مجھ سے اس دن پوچھا گیا کہ جی آپ کے ایم این ایز کو سارے شامل ہو جائیں گے آپ کے ساتھ، میں نے انہیں یہ کہا کہ ہم لوگ جس عذاب سے یہ سال 1.5 سال سے گزر کے آئے ہیں، پکڑ دکڑ، کاروبار بند، بچے اریسٹ، فیملیاں ادھر ادھر، تو جو لوگ ایم این ایز الیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ سارے تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں نظریاتی طور پہ۔ لیکن اگر پھر وہی سلسلہ چلتا ہے جو سال سے چلا رہا تھا، زبردستی پریس کانفرنس سے کروانے کا، پارٹی چھوڑوانے کا، پارٹی شامل کروانے کا، تو اس سے کام نہیں چلے گا۔